علیکم۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے آج ہم ذکر معراج کریں گے انشاءاللہ۔ شب معراج، آج کی رات، خدا اور محبوب کی ملاقات آج کی رات، خدا نے اپنے پیارے کو تحفہ دیا آج کی رات۔ آج وہ رات ہے جس پہ سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا سید و سادات خاتم النبین شب تاج لولنگ شہنشاہ آل افلنگ خازید ایم المقصود امام جماعت انبیاء سرور بنی آدم روح روان عالم تاجدار دو عالم سید جہاں رسول کوثر رحمت للعالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار ذات حق آج کی رات بڑی عظمت والی رات ہے۔ آج کے دن حضور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو سیر کرائے، لیلا من المسجد الحرام المسجد الاقصی، رات کے کچھ حصے میں سیر کرائے، نبی مسجد حرم سے لے کر مسجد اقصی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا کی، بڑی عظمت عطا فرمائی۔ اس عظمتوں میں سے سب سے ایک بڑی عظمت ہے کا نام واقعہ معراج ہے۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم زیادہ بیان کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کا کیا معنی ہوا؟ یہ میلاد کا جلسہ، یہ معراج کی محفل، حضور کی عظمت، حضور کی شان، یہ کیوں بیان ہونا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ الشورى آیت نمبر 4، وَرَفْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے یہ قرآن میں؟ ذکر کیوں ہوا ہے؟ اس آیت میں امت کے لیے کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اس محبوب کے ماننے والے ہیں جس کا سارے دنیا میں چرچے ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، عرش پر تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پر تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے یہ تیری ہی داستان، کان جدھر بھی لگائیے یہ تیری ہی داستان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، حضور کی شان، نبی پاک کے تذکرے، وہ اس لیے ہے تاکہ امت محمدیہ سر اٹھا کر جیے۔ ہمیں اللہ پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے، ہمارا ایمان مضبوط کرنا ہے، یہ ہمیں شوق پیدا کرنا ہے۔ درود پڑھ کر، سلام پڑھ کر، نمازیں پڑھ کر، ذکر کر کے جب بھی معراج کی محفل آئے، حضور کا ذکر ہو، تو ہمیں ایسی کیفیت ہونا ہے کہ ہمیں وہ سنتے ہی سکون آ جائے۔ انشاءاللہ حضور کا درود اور سلام سے راضی ہونا سیکھے، سکون آ جائے گا زندگی میں انشاءاللہ۔ ایک واقعہ سے دیکھتے ہیں، حضور سے بے ادبی اگر کریں گے تو کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، معراج کے دولہ، امام انبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوہ قاف میں جانے کا اتفاق ہوا، میں نے وہاں رونے اور چلانے کی آوازیں سنی، جہاں آواز آئی وہاں پہ میں گیا، وہاں پہ ایک فرشتے جو آسمان میں جو بڑی عظمت اور احترام کے ساتھ نورانی تخت پر بیٹھتے تھے، 70,000 فرشتے ان کے ارد گرد صفحہ بنا کر کھڑے ہوتے تھے۔ وہاں سانس لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ہر سانس کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کر دیتے تھے، مگر آج میں اس فرشتے کو بڑی پریشانی کے عالم میں دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟
فرشتے بولے معراج کی رات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے تھے تو میں نے اس کی اس طرح تعظیم نہ کی، اس طرح ان کا ادب نہ کیا جس طرح کرنا تھا، بس اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، چنانچہ اس کی سزا دے گئی اور مجھے اس بلندی سے یہاں اتار دیے۔ پھر اس نے مجھ سے درخواست کی، اے جبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دو، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بڑی عاجزی کے ساتھ بارگاہ الہی میں اس فرشتے کی سفارش کی، اس کی نجات کے لیے دعا کی، تو ارشاد ہوا، اے جبرائیل علیہ السلام، اس فرشتے کو بتا دو اگر معافی چاہتے ہیں تو میرے حبیب پر درود پاک بھیجے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے یہ بات اس فرشتے کو بتائی تو وہ فرشتے آپ کی ذات پر درود پاک پڑھنے لگے۔ حضور جیسے جیسے وہ درود پڑھتے جا رہے تھے ان کے بال اوپر نکلنے شروع ہوئے اور وہ نکل کر آسمان کی بلندی پر پہنچ گئے۔ اس واقعے سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ذرا سا بھی بے ادبی وہ بندے کے ایمان خراب کر دیتی ہے اور رب کو بھی ناراض کر دیتی ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ادب والوں میں سے رکھے، آمین۔ با ادب با نصیب، با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب۔ دل میں ادب نہیں تو کوئی عمل کچھ کام کا نہیں۔ معراج کا واقعہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آرام سے جگاؤں کیسے؟ رب کا حکم ہے کہ محبوب کو بلایا جائے، مگر محبوب تو آرام فرما رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70,000 فرشتوں کے ساتھ آئے تھے، آ کر کھڑے ہو گئے اور مشورہ کرنے لگے کہ حبیب کو جگائے کیسے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں سو رہا ہوں، حالانکہ بخاری شریف میں لفظ ہے کہ میرے آنکھ سو رہی ہے مگر میرا دل تو ہر وقت جگا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، کہاں پر؟ زمین پر۔ جناب جبرائیل علیہ السلام جھکے، کتنا جھک کر اپنے کافوری ہونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم مبارک ہی چوم لیے اور حضور جاگے اور عرض کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ حضور فرمائے مجھے اٹھا کر حتیم میں لے گئے۔ حتیم کیا ہے؟ کعبے کی جگہ۔ یہ بخاری کے لفظ ہے، فرمائے گلے سے لے کر ناف تک میرا سینے مبارک کھول دیا گیا، میرا دل نکالا گیا، آب زمزم میں رکھا گیا۔ اس لیے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو برکت حاصل ہو، اس لیے کہ آب زمزم کو برکت حاصل ہو، امتی رج رج کے پیے۔ یہ وہ والا زمزم ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو چوما ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، میرے سامنے کھولا اور میں دیکھتا رہا، دل نکالا گیا، زندہ کھولا گیا اور میں دیکھ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خون بھی نہیں نکلا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے براق پر بٹھانے لگے، کچر سے چھوٹا تھا اور گدھے سے بڑا اور بجلیوں کا بنا ہوا تھا، جہاں نظر جاتی تھی وہاں اس کے قدم جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، مجھے بٹھانے لگے تو میں رک گیا اور میں نے کہا میں نہیں بیٹھتا، میں رک گیا۔ یا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ پھر حضور فرمائے، اللہ فرماتا ہے جب آپ کی امت نکلے گے خبروں سے تو ڈنڈا مارتے ہوئے لے جائے گے۔ پھر رب مجھے وعدہ کرے جب میرے غلام خبروں سے نکلیں گے تو انہیں بھی براق عطا کرے، پھر وعدہ کرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، میں وہیں کھڑا رہا، رب کریم نے کہا، محبوب جب تیرے فرمانبردار خبروں سے اٹھیں گے تو میں سب کو براق عطا کروں گا۔
سب کو براق دے دوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں براق پر بیٹھ گیا, سفر شروع ہوا. صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے قبر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے, تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھی امام ہے. یہاں پہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. حضور آگے فرماتے میں مسجد اقصی پہنچا, سارے امام سارے نبیاں کھڑے تھے, میں بھی پہنچ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان پڑھے. یہ پیارا منظر تھا. اللہ پاک نے بھی فرمائے سبحان الذی. حضور نے فرمائے میرے آشیا میں بھی نہیں تھا کہ میں نماز پڑھاؤں گا, میں تو پیچھے تھا. میرا دل میں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے یا تو حضرت آدم علیہ السلام پڑھائیں گے. فرمایا جب اقامت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی پیچھے کھڑے تھے ان کی بھی خواہش ہے کہ آپ ہی جماعت کرائے, اور اللہ کی رضا بھی یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جماعت کرائی, پھر نبیوں نے تقریر کی, پھر میری باری آئی تو ایک جملہ کہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے ایک جملے میں ہی کمال کر دیا. کوئی نبی کہنے لگے میں کلیم اللہ ہوں, کچھ کہنے لگے میں روح اللہ ہوں, کوئی فرمانے لگے میں خلیل اللہ ہوں. سب نے اپنی ذاتی بات کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے مخلوق کی بات کی, مسلمان کی بات کی, مومین کی بات کی, کافر کی بات کی, میں نے سب کی بات کی. حضور نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنا رحمت للعالمین. فرمائے اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں وہاں سے اٹھ گیا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے پہلے آسمان کو تشریف لے جا رہے تھے. کس پر سواری کیا ہے؟ سواری ہے سواری براق ہے. پھر پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملے, پھر دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملے, اور تیسرے آسمان پر حضرت یونس علیہ السلام سے ملے, پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملے, پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے, پھر چھٹویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے, سیونتھ آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یہاں پر سواریاں کتنی ہیں؟ 5 سواری ہے. پہلے براق تھی, پھر نورانی سیڑھی تھی, جنت کی نورانی سیڑھی, پھر تیسری فرشتوں کی پر تھے, پھر چوتھے جبرائیل علیہ السلام کے پر تھے, پھر پانچویں کیا تھی؟ رف ایک تخت تھا, پھر ساتویں آسمان میں بیت المعمور ہے, مومن کے کعبہ زمین پر ہے, اس کے ٹھیک اوپر ساتویں آسمان میں بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے. وہاں گئے تو فرشتے کہنے لگے مولا اپنے حبیب سے کہیے 2 رکعت نماز ہمیں بھی پڑھا دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 رکعت میں نے حتیم میں پڑھائے, اور 2 رکعت میں نے مسجد اقصی میں پڑھی, پھر 2 رکعت میں نے بیت المعمور میں پڑھی. دیکھیے یہاں پہ نماز ہی نماز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے فرشتوں کی جماعت کرائی. نماز فرض کس دن ہوئی؟ حضور تو نماز لینے جا رہے تھے اور نماز پڑھتے ہوئے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان. فرمائے پہلے میں نے رسول کو قرآن سکھایا, پھر انسان کی تقریر کی. نماز بعد میں فرض ہوئی امت کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارا علوم پہلے سے عطا کیے. نماز کی چھٹی نہیں ہے, نماز فرض عین ہے, بہت ضروری ہے نماز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7ویں آسمان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چلو, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ نہیں جاتے تو کوئی خواہشی بتا دو۔ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش یہ ہے کہ جب قیامت کے دن پرہیزگار امت پھول سیرت سے گزرے تو اللہ تعالیٰ مجھے میرے پر نیچے بچھانے کی توفیق عطا کرے، یہ میری خواہش ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پھر سفر ایک تخت پر کرتے ہیں، رف رف، یہ آخری مرحلہ ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے رک کیوں گئے، آگے بڑھیے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلے قدم مبارک بڑھاتے ہیں، پھر فاصلہ کتنا طے ہوا، اب تک جتنا فاصلہ سفر کا ہوا اتنا ایک قدم میں طے ہوگا، ویسے ہی دوسرا قدم میں پھر پچھلے قدم جتنا سفر طے ہوا اتنا سفر دوسرے قدم میں طے ہوا، ویسے ہی کرتے ہوئے 70,000 مرتبہ آواز آئی اور حضور کے قدم بڑھتے گئے، کہاں تک پہنچے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلاغ البلا کمال ہی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم کے حرم خاص میں پہنچے، فرمائے میں بڑا کچھ دیکھا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، حورین دیکھے، فرشتے دیکھے، بڑا کچھ دیکھا۔ مولا رومی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک حور کے پاس سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے، اس نے پیچھے سے آواز دی، کہنے لگے محبوب معراج پہ آئے ہیں تو مجھے کچھ دے کر جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چل جا، میں نے تجھے اپنا بلال دیا۔ تو وہ حور کہنے لگی محبوب وہ تو کالا کلوٹا ہے، میرے لیے رہ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو کالا کہہ رہی ہے، وہ میں نے تو ابھی اس سے پوچھا ہی نہیں، وہ تجھے قبول کرے گا یا نہیں، تجھے پسند کرے گا یا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ میں نے تیرا گھر دیکھا، حضرت عثمان علیہ السلام کا بھی دیکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی دیکھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا بھی دیکھا۔ فرمائے باہر حور بیٹھی تھی، مکان بڑا پیارا تھا، میرا دل کر رہا تھا اندر جاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلالی ہے، اسے پوچھے بنا نہیں جا سکتا۔ صحابہ کہنے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ چیخ مار کر روئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ کو گھر ملے گا تو آپ کے قدم مبارک کی برکت سے ملے گا، آپ سے ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب رک جائیے، اب میں آگے بڑھ کر آپ کے شان کے مطابق آپ کا استقبال کروں گا۔ جیسے ہی جب آگے بڑھے برکت الہی میں پہنچے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، اللہ تعالیٰ کو دیکھے تو آپ فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام عبادت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا نبی سلام علیکہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی سلام علیکم، تم پر رحمت ہو، برکت ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کے جواب پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ تعالیٰ ہم پر بھی سلامت ہو اور تیرے صالحین بندے پر بھی سلامت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے اے حبیب میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں نے کہا مولا وہ لایا ہوں جو تیرے پاس کوئی نہیں۔ رب کریم کو سارا پتا ہے، پھر بھی پوچھ رہے ہیں اور فرمائے محبوب میرے پاس کیا نہیں ہے؟ فرمائے تیرے پاس عاجزی لایا ہوں، تجھ سے بڑا کوئی نہیں، تو ہی ہے، تو کس کے آگے عاجزی کرے گا؟ میں عاجزی لایا ہوں۔ تو کہتے ہیں حبیب مانگ لو۔ حضور نہ اپنے لیے مانگے نہ اپنے گھر والوں کے لیے مانگے، کس کے لیے مانگے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے اے اللہ تعالیٰ تو میرے ساتھ گناہگاروں کی بات کر، اے اللہ تعالیٰ تو گناہگاروں کی بات کر، یہ بھول گئے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں، یہ اللہ غلطیاں کرتے گئے، تو کیا کرے گا؟ رب کریم نے کہا اے حبیب میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تیری آدھی امت بخش دوں گا، حساب حساب و کتاب بنا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا نہیں، یہ بات مجھے قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حبیب کیا چاہتے ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو مجھے سفارش کا حق ادا کر، تو مجھے اجازت دے میں کہتا چلے جاؤں تو معاف کرتے جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے رب نے مجھے سفارش کا حق دے دیا، میں سفارش کرتا جاؤں کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو جنت عطا کرتے جائیں گے۔ حضور واپس لوٹے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جتنا کمال حضور کا آنے کا تھا اتنا کمال جانے کا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں رب کو دیکھا بڑی حسین پیاری صورت میں۔ پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے دیکھ کر آئے ہو؟ میں نے بھی دیکھنا ہے، میرا دل بھی کر رہا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے رب کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھ لے، جس نے مجھے دیکھ لیا وہ رب کو دیکھ لیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے دولے فرماتے ہیں جب میں رب سے ملا تو اللہ نے اپنے دست مبارک میرے پشت پر رکھے اور میں نے اس کی ٹھنڈک میری دل میں محسوس کی۔ فَلِمْتُ وَمَا فِي الْأَرْضِ، حضور فرماتے ہیں پھر میں نے جان لیا جو کچھ زمین میں تھا اس کا علم بھی آ گیا، جو کچھ آسمان میں تھا اس کا علم بھی آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر علوم کی کنجی میرے ہاتھ میں دے دی۔ مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے پھر آمینہ کے لال اعلان فرمائے جس کو جو پوچھنا ہے پوچھے، میں یہاں بیٹھ کر بتاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے بڑے غیب اللہ تعالیٰ ہے، جسے اللہ ہی دیکھ لیا اس کے پیچھے کیا رہ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے، نماز کتنی لائے؟ 5، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں تو 50 لایا تھا، مگر راستے میں کون ملے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور میری امت بڑی خفی تھی، زیادہ طاقتور تھی، وہ جو چند نمازیں نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت تو کمزور ہے، آپ اس سے کم کرائیے۔ حضور کہتے ہیں میں واپس گیا رب کریم کے بارگاہ میں یہاں اللہ تعالیٰ مہربان کر 40 ہو گئی، پھر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا محبوب اب بھی زیادہ ہے، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 بار گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات رب کریم نے ڈالی تھی، رب کریم کہہ رہے تھے میں ملا ہوں، مجھے بار بار شوق ہے نبی سے ملنے کا، ذرا بار بار بھیج، میں اپنے محبوب کے جلوے دیکھوں، وہ مجھے دیکھے میں اسے دیکھوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پر رب کا دیدار کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ یہاں پہ مدد کس نے کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ کم کس نے کیا؟ رب کریم نے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تحفہ لائے، اور اس سے سب سے بڑا تحفہ کیا تھا؟ وہ نماز کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی معراج کر دیتا ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہم نے دست دیتی ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہے، اور معراج ہمیں سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم غیب کی کنجی ہمارے نبی کو عطا کر دی، اور جہاں کوئی نہ جا سکا وہاں حضور گئے۔ معراج ہمارا سبق دیتی ہے کہ حضور بظہر بھی ہے اور نور بھی ہے۔ یہ آقا کا جو سفر ہے یہ کئی ہزار سالوں کا سفر ہے، مگر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، جو دروازہ جب
جاتے جب جو دروازہ کھولے جو کنڈی ہل رہی تھی وہ اب بھی ہل رہی تھی، جو بستر چھوڑ کر گئے وہ اب بھی گرم ہے۔ آقا نے جب جاتے وقت وضو کیا تھا وہ زمین میں اب بھی بہہ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا سفر کم وقت میں نہیں کیا، نو ٹائم میں کیا، وقت وہیں ٹھہرا تھا۔ سارا جہاں کی جان ہے نا، جب جان چلی گئی تو جہان رک گیا، پھر آقا واپس آئے تو جہان بھی چلنے لگا۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ ہو تو کچھ نہیں، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آپ سب کو شب معراج مبارک ہو، اس میں کچھ بھی غلطی ہو تو مجھے معاف فرمائیے۔ جزاک اللہ خیر۔